عزیز بھائیو، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے نکاحوں کے موقعوں پر اور دوسرے اہم ترین مواقعوں پر پڑھا کرتے تھے۔ اس خطبے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی 3 آیتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ 3 آیتوں میں سے 2 آیتوں میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور ایک آیت میں ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ تینوں آیتوں میں انسانوں کو، مخلوق کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ سے جو ڈر ہے یہ مسلمان کی زندگی میں بہت ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر بندہ اللہ کی نافرمانی کا سوچتا بھی نہیں، اور نافرمانی کا بندے سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہی نہیں، اور خاندانوں کے جو معاملات بگڑنے ہوتے ہیں وہ بگڑتے ہی نہیں ہیں جب بندہ اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی کا ہر قدم اٹھائے گا تو سارے معاملات ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ جس طرح بندہ جس چیز سے ڈرتا ہے نا، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں بندہ اس کے قریب نہیں جاتا ہے۔ ہمیں آگ سے ڈر لگتا ہے، کوئی بندہ آگ میں بیٹھنے کے لیے، آگ پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے مجھے جلا دے گی، وہ ڈرتا ہے اس سے۔ بجلی کی ننگی تاروں سے انسان کو ڈر لگتا ہے، کوئی اس ننگی تاروں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ سانپ سے ہم کو ڈر لگتا ہے، کوئی بندہ سانپ کے منہ میں اپنی انگلی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور جب اللہ کا ڈر بندے کے دل میں ایسے ہی آ جائے جیسے بندے کے دل میں آگ کا ڈر ہے، سانپ کا ڈر ہے، بجلی کی ننگی تاروں کا ڈر ہے، تو اللہ کا ڈر بھی جب بندے کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی نافرمانی کا رخ کرے گا بندہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نافرمانیاں، یہ جرائم، یہ گناہ، یہ فتنے فسادات، یہ لڑائی جھگڑے، یہ سارے معاملات جو معاشروں کے اندر خراب ہوتے ہیں، یہ ان کی ابتدا اللہ کے ڈر کے نہ ہونے سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کا ڈر آ جاتا ہے تو جس طرح گاڑی ہے نا، گاڑی تیز چل رہی ہو، آگے کوئی چیز آ جائے تو آپ بریک لگا کے اپنی گاڑی کو نقصان سے بچا لیتے ہیں۔ یہ بریک جو ہے نا، بریک گاڑی کی، یہ اللہ کے ڈر کی بندے کے اندر وہی حیثیت ہے، وہی حیثیت ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو بندہ کسی بھی نافرمانی کا عمل کرتے وقت اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو روک لے گا، گناہ سے بچ جائے گا اور فتنے فساد سے بھی بچ جائے گا۔ تو اس لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ہر خطبے میں یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے 3۔ چونکہ یہ نکاح کا موقع ہے تو نکاح کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی نصیحت کرنا چاہتا ہوں بھائیوں کو۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اللہ آپ کو نفع دے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عزیز بھائیوں، نکاح میں اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کے کرنے کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو تم میں سے ایم لوگ ہیں، ایم، ان سب کے نکاح کرو۔ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا یہ حکم ہے قرآن میں، جو تم میں سے ایم ہیں۔ ایم عربی زبان کے اندر کموارے لڑکے کو، کمواری لڑکی کو، بیوہ عورت کو، اسی طرح جو شادی ہونے کے بعد اکیلا رہ گیا ہے مرد، اس کو، سب کو عربی زبان میں ایم عربی لغت میں کہا جاتا ہے۔ تو چاہے وہ ابھی ان کی شادی ہوئی نہیں ہے یا ہونے کے بعد دونوں میں سے ایک فریق رہ گیا ہے، تو ان سب کی اللہ نے حکم دیا قرآن میں، اولیاء کو خطاب ہے کہ جو گھروں کے خاندانوں کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، ذمہ دار ہیں، ان پر فرض ہے وہ اپنے خاندان میں جو بچے اور بچیاں بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور ابھی ان کی شادیاں نہیں ہوئی، یا جو شادی ہوئی تھی لیکن طلاق ہو گئی ہے، یا ایک فریق فوت ہو گیا ہے، اکیلے رہ گئے ہیں، ان سب کے نکاح کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے کہا من اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ لوگوں جو تمہارے پاس تمہاری ولیہ کا،
تمہاری بیٹی کا بہن کا رشتہ لینے کے لیے آئے، تم اس کے اخلاق کو اور دین کو پسند کرتے ہو، وہ اخلاق والا ہے، بدتمیز نہیں ہے، دیندار ہے، بے دین بے نماز مشرک نہیں ہے، تو آنکھیں بند کر کے اپنی بچی کا اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نکاح کر دو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اس معاملے کو لٹکاؤ گے، مؤخر کرو گے، تو پھر تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، امام الانبیاء کا فرمان ہے، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کی بات اللہ کے وحی سے ہوتی ہے، وہ اپنی سوچ عقل سے نہیں ہوتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اگر تم مناسب رشتہ آنے پر بچے اور بچی کی بلوغت کے بعد ان کا جلدی رشتہ نہیں کرو گے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا اور لمبا چوڑا فتنہ پھیل جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جبکہ اس اللہ کے فرمان کا اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس طرح یہ حدیث بھی ہے، تزوجوا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ فوری طور پر شادی کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، دنیا میں رب کی زمین پر آسمان کے نیچے انسان کی نظروں کی حفاظت کے لیے اس سے بڑھ کر اللہ نے کوئی وسیلہ نہیں رکھا، شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس سے بڑھ کر اللہ نے کوئی اہم بڑا وسیلہ رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ انسان کی نظر کو بھی محفوظ کر دینے والا عمل اور انسان کی شرمگاہ کو بھی محفوظ کرنے والا عمل ہے۔ جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھے وہ نکاح کرے، جبکہ ہمارے دشمن یہودی، عیسائی، ہندو، تمام غیر مسلم وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان بچوں اور بچیوں کا نکاح جلدی ہو۔ اسلام کا تقاضا ہم سے کیا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے بلوغت کے بعد بچوں بچیوں کا نکاح کرو۔ کافر چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے نکاح جلدی نہ ہو، کیوں؟ ان کو کیا مفاد ہے اس میں؟ میرے بھائیوں غور کرنا، کافروں کو یہ مفاد ہے، یقیناً آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے، جن کو علم نہیں ہے وہ بھی جان لیں، یورپ کے اندر جو نسب کا ہے نا یہ نظام اور سسٹم یہ مٹ چکا ہے، وہاں کے 70% پیدا ہونے والے بچے ان کو اپنے باپ کا نہیں پتا ہوتا ہمارا باپ کون ہے، ماں کو جانتے ہوتے ہیں باپ کو جانتے، 70% بچوں کو نہیں پتا ہوتا ہمارا باپ کون ہے۔ وہاں گورنمنٹ ماں کے نام سے ان کا ادراج کرتی ہے، باپ کے نام سے ادراج نہیں ہوتا۔ یہ اسلام نے نسب کی حفاظت کا جو طریقہ نازل کیا ہوا ہے، یہودی عیسائی اس پر جلتے اور سڑتے ہیں، ان کو یہ برداشت نہیں ہے کہ جیسا ہمارے ہاں ہمارے معاشروں کے اندر یہ نسب کا سلسلہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، مسلمانوں کے اندر بھی ایسا ہی ہو۔ ان کو ساڑ ہے، یہ تکلیف ہے۔ اور دوسری تکلیف یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو بے روی پر چلانے کے لیے، یہ پہلے ٹی وی تھا، پھر وی سی آر آیا، اب انٹرنیٹ آیا، اب ٹچ موبائل پر ساری دنیا کی ہر گند اور غلاظت وہ ہر ہاتھ کے اندر انہوں نے فری میں پہنچا دی ہے، فری میں، کوئی زیادہ اخراجات بھی نہیں آتے، ساری دنیا کا گند ہر ہاتھ کے اندر جو ہے نا وہ جب چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو انسان کی فطرت بنائی ہے رب نے، جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نا پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ عملی طور پر بھی اس کو کر کے دیکھوں، اس کے اندر کیا چیز ہے۔ تو شادیاں جلدی نہیں ہوگی بچوں کی بچیوں کی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بے روی کا شکار ہوں گے بچے بچیاں ہمارے۔ عدالتوں میں چلے جائیں آپ، یہ وکیلوں کے پاس کئی ایسی آپ کو وکیل ملیں گے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نکاح کروانے کا۔ کون آیا ہوا ہے جی؟ باپ کے ساتھ بغاوت کر کے یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں ادھر ماں باپ کے ساتھ اولیاء کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے۔ پھر پورے معاشرے کے اندر باپ کی پگڑی بھی اچھلتی ہے، خاندان کی پگڑی بھی اچھلتی ہے، اور غیر شرعی کام بھی ہوتا ہے۔ ساری زندگی وہ عدالت میں نکاح کرنے والے منہ کڑا کرنے کے مجرم ہوتے ہیں، قسم اللہ کی وہ نکاح نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء نے کہا ایو ممرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، جس عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔
3 مرتبہ امام الانبیاء نے باطل کہا. یہ کورٹوں کے اندر عدالتوں میں جو نکاح ہوتے ہیں پھر ہمارے کورٹ اس کی تصدیق کر دیتے ہیں یہ جوڑے ساری زندگی منہ کالا کرنے کے مجرم ہیں, ان کا نکاح شکاح کوئی نہیں ہوا. تو یہ سارا کچھ نتیجہ کس کا نکلتا ہے؟ شادیاں تاخیر سے کرنے کا, لیٹ مؤخر کرنے کا. اور اگر ہم اپنے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بیر عربی بھی اسی لیے پھیلتی ہے. جس قوم کے اندر بیر عربی پھیل جائے اس قوم کے اندر غیرت ختم ہو جاتی ہے. جس قوم کے اندر غیرت ختم ہو جائے وہ اپنے دشمن کے سامنے کھڑا ہو کر لڑنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے. کافر یہی چاہتے ہیں کہ یہ ان کے اندر سے غیرت ختم ہو, یہ قوم بے غیرت بن جائے, اور یہ جو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میدانوں میں کھڑے ہیں یہ اس قابل نہ رہیں, یہ ہماری غلامی کے اندر زندہ رہیں. یہ مفاد ہے اللہ کے دشمنوں کا. ہمارے نسب پر ان کو ساڑ ہے, حسد ہے کہ یہ نسب محفوظ کیے ہیں, ان کے اندر خاندان یہ محفوظ کیوں ہیں, ان کے باپوں کا سب کو علم کیوں ہے. جیسا بیر عربی کا معاشرہ ان کا ہے ویسا وہ ہمارے ملک میں لانا چاہتے ہیں. تو اسلام کا میرے بھائیوں ہم سے تقاضا ہے, میری آپ بھائیوں کو یہ نصیحت ہے سب کو جن کو اللہ نے بچے اور بچیاں عطا کیے ہیں, مناسب رشتہ, بچہ بچی بالغ ہو جائے تو پھر اس کو گھر میں بٹھائے رکھنا لمبی دیر کے لیے, یہ جو رکاوٹیں ہیں نا یہ جہیز نہیں بنا. اسلام میں تو جہیز کا تصور ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا, کیا کہا؟ وَبِمَا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا. یہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے نا اسلام میں یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے, لڑکی کی ذمہ داری. گھر کا فرنیچر, فریج, مشین, بستر, برتن, چولہا, جو بھی گھریلو ضروریات ہیں, گھر, اسلام نے یہ سب کچھ لڑکے کی ذمہ داری بنائی ہے. یہ لڑکی کی نہیں ہے کہ لڑکی خود کما کے لائے یا اپنے ماں باپ سے لے کے آئے. یہ ہندو تہذیب ہے, یہ ہندو کلچر ہے. اسلام میں یہ کلچر نہیں ہے. اسلام میں میرے بھائیوں نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ہمارے معاشرے میں جلدی نکاح نہ ہونے کی, جو ہندوؤں کی طرف سے ہندو کلچر اور تہذیب کی وجہ سے ہمارے چونکہ بڑے ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں بڑی دیر, وہ کلچر آج بھی ہمارے اندر موجود ہے. وہ چھوڑنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے. جہیز کی وجہ سے لاکھوں بچیاں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں پاکستان کی سرزمین پر مسلمان, ان کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں, عمریں ان کی ضائع ہو رہی ہیں. ان کی شادیاں اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کے ماں باپ کے پاس ان کو جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور لوگ ان کو لینے کے لیے تیار نہیں, اور وہ بھی اپنا ناک بچانے کے لیے چونکہ جہیز نہیں دے سکتے اس لیے بچیوں کو گھر میں بٹھائے رکھتے ہیں. یہ سراسر ظلم ہے. ظلم اپنی اولاد پر ظلم ہے, اپنی جان پر ظلم ہے, اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے نبی کی بغاوت ہے. میرے بھائیوں ایک رکاوٹ کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ عام رکاوٹ ہے یہ, جس کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی. کہتے ہیں جی ہم فلاں برادری کے ہیں تو برادری میں رشتہ کرنا ہے, برادری کے علاوہ رشتہ نہیں کرنا. اب برادری میں کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا تو وہ بچی گھر میں بیٹھی رہتی ہے, بچہ بھی بیٹھا رہتا ہے, ان کی شادیاں نہیں ہوتی کیونکہ برادری میں نہیں ملا. حالانکہ سارے مسلمان, اللہ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ برادریوں تو صرف پہچان کے لیے ہوتی ہیں, یہ فخر کے لیے نہیں, اونچ نیچ کے لیے نہیں ہوتی, یہ تو پہچان کے لیے ہوتی ہیں. تو اصل جو عزت والا ہے نا اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو حرام سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے, وہ عزت والا ہے اللہ کے ہاں, چاہے وہ کسی برادری کے ساتھ اس کا تعلق ہو. برادری رکاوٹ ہے, پھر جہیز رکاوٹ ہے, پھر تعلیم رکاوٹ ہے, پھر پتہ نہیں بڑی ساری رسمیں رکاوٹ ہیں, پھر فلانا رشتہ دار ابھی ہمارے بچوں کا سعودی عرب گیا ہوا ہے, امریکہ گیا ہوا ہے, اس کو گرین کارڈ ملے گا, آئے گا تو پھر شادی کریں گے, یہ رکاوٹ ہے. یہ ساری رکاوٹیں اللہ کے دشمنوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں, اور ہم نے ان رکاوٹوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے. تو حق یہ ہے, اسلام کا ہم سے تقاضا یہ ہے, بچہ اور بچی گھر میں جوان ہو جائے تو ماں باپ اس وقت تک چین اور سکون سے نہ سوئیں جب تک مناسب رشتہ ڈھونڈ کے اس بچے یا بچی کی شادی نہ کر دیں. تو یہ ہے تقاضا ہم سے. جس طرح نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو مؤخر کرنا جائز نہیں, مناسب رشتہ مل جائے تو بچے بچی کی شادی کو بھی اس میں تاخیر کرنا یہ مناسب اور جائز نہیں ہے. یہ کافروں کا تقاضا ہے, اسلام کا تقاضا ہے کہ جلدی شادیاں ہونی چاہیے. تو میری یہ نصیحت ہے, اللہ سے جو ڈرنے کا حکم ہے اللہ کے نبی نے جو تینوں آیتوں پڑھتے تھے خطبے میں, اس میں یہ ہے کہ ہم ان ساری رسموں کو
جو ہندوؤں کی ہمارے اندر موجود ہے. ہمارے پاس سچا سچا خالص اسلام دین موجود ہے. ہم اسلام کی سہولتوں کو لیں اور ان توقوں کو جو ہندوؤں کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد نے لیے اور ہمارے سروں پر سوار ہیں, ان توقوں کو اتار پھینکیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کی جلدی شادیاں کرنے کا اہتمام کریں. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام نے نکاح کو کتنا آسان بنایا, ایک واقعہ صرف آپ سن لیں, ایک واقعہ سن لیں کتنا آسان بنایا ہے اسلام نے. اور یہ جو ہم کر رہے ہیں ہندوؤں نے, کافروں نے کتنا مشکل بنایا ہوا ہے, یہ رکاوٹیں آپ کے سامنے ہیں. اسلام نے صحیح بخاری میں حدیث ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک ہی حدیث سناؤں گا. ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگی اللہ کے نبی آپ میرے ساتھ نکاح کر لو, مجھے اپنی زوجیت میں لے لو. مجلس لگی ہوئی تھی, صحابہ بھی بیٹھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو دیکھا اور پھر سر جھکا لیا. وہ کچھ دیر جواب کے انتظار میں کھڑی رہی. جب اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں نہ دیا تو اس نے سمجھا رسول اللہ کو ضرورت نہیں ہے نکاح کی. وہ جانے لگی تو ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ اس خاتون کے ساتھ میرا نکاح کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی مہر دینے کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہتا ہے جی اللہ کے نبی یہ چادر ہے میرے پاس. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں تیر بند باندھنے والی ایک ہی چادر تھی, اس کے پاس بیچارے کے پاس اوپر والی بھی نہیں تھی. کہتا ہے یہ چادر ہے میرے پاس, آدھی اس کو دے دوں گا مہر میں, آدھی میں لے لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس چادر کو آدھی آدھی کرے گا, نہ تیرے کام کی رہے گی نہ اس کے کام کی رہے گی. جا گھر سے کوئی چیز ڈھونڈ کے لا مہر دینے کے لیے. وہ چلا گیا, واپس آیا کہنے لگا اللہ کے نبی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے, مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا التمس ولو خاتمن من حدید, نو اللہ کے بندے شادی کرنے کا تو تجھے شوق ہے, جا ڈھونڈ لوہے کی انگوٹھی ملتی ہے نا وہی جا کے لیا. لوہے کی انگوٹھی تک کی کوئی چیز ملتی ہے وہ لیا. وہ پھر چلا گیا, واپس آ گیا ڈھونڈ ڈانڈ کے, کہتا ہے اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, اس قیمت کی بھی کچھ شے نہیں ہے گھر میں دینے کے لیے. اب ہمارے جیسا ہوتا نا, کہتا ہے تو نکاح کا تجھے شوق چڑھا ہوا ہے, لوہے کی انگوٹھی جیسی چیز کا تو مالک نہیں ہے مہر دینے کے لیے, چل بھاگ جا یہاں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تو کھائے گا کہاں سے, اس بیوی کو کھلائے گا کہاں سے, تیرے پاس اپنے تو کپڑے پورے نہیں ہیں, اس کو کپڑے اس کی ضروریت کہاں سے دے گا. بھئی وہ اس نے نہیں دینی, آسمانوں والے رب نے دینی ہے جس نے پیدا کیا ہوا ہے. یہ ذمہ داری رب کی ہے, یہ ہماری نہیں ہے. ہم خام خواہ سوچنے وہ رب کا کام اپنے ذمہ لے کے بیٹھ گئے, جو رب کا کام ہے وہ اپنے ذمہ سمجھ لیا ہم نے. ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں, کون دے سکتا ہے کسی کو کچھ, رب نہ دے تو وہ اللہ رب العالمین کا کام ہے, اس پر رہنے دو. آپ یہ دیکھو کہ بچہ بچی جوان ہو گیا, مناسب رشتہ مل گئے, بس نکاح کر دو. اب یہ اللہ کے نبی نے اس کو کہا کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس, اچھا یہ بتا صورتیں کچھ آتی ہیں قرآن کی؟ جی اللہ کے نبی اتنی صورتیں آتی ہیں. آپ نے فرمایا یہی تیرا حق مہر ہو گیا, اس کو صورتیں یاد کروا دینا, جا تیرا میں نے نکاح کر دیا اس کے ساتھ. اب اس نکاح پر کتنا خرچہ آیا ہوگا, کتنے لاکھ روپے, صحیح بتائیں کتنا خرچہ آیا ہے, ہو گیا نکاح یا نہیں ہوا؟ ہاں اسلام یہ چاہتا ہے. یہ خام خواہ ہم نکاحوں کے موقع پر بوجھ پر بوجھ اپنے اوپر ڈالتے چلے جاتے ہیں ہندوؤں کی رسموں کے پیچھے چل کر, اور پھر ایسی مصیبت پڑتی ہے کہ وہ قرضے ساری زندگی اترتے ہی نہیں ہے. پھر جھوٹ بولتے ہیں, پھر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. پہلے بندہ وہ کرے ہی اتنا جتنا اس کی جیب اجازت دیتی ہے, جتنی پسری کا ہے, اس سے زیادہ باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں کے سامنے اپنی ناک رکھنے کے لیے کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے ناک پھر بھی نہیں بچتی. وہ باتیں کرنے والے پھر بھی بات کر کے چلے جاتے ہیں. تو راضی اللہ کو کرنا چاہیے. ہم اگر چاہیں گے نا سب ہم پر راضی ہو جائیں تو یہ سوچ خام خیالی ہے. سب تو رب پر راضی نہیں ہے, مجھ پر آپ پر سب کیسے راضی ہو جائیں گے بھائی؟ رب پر سب راضی ہے. رب پر جو رب پر نہیں راضی, جو سب کچھ دیتا ہے, آپ پر کیسے راضی ہو جائے گا کوئی ہر بندہ آپ پر؟ تو یہ سوچ نکال دینی چاہیے, وہ کام کرنا چاہیے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے. تو اسلام میں نکاح کو بڑا آسان بنایا ہے. ان آسانیوں کو اپناؤ اور عمل کرو ان پر, اور بچوں بچیوں کی جلدی شادیاں کرنے کا سوچو. یہ 30 سال تک گھروں میں بٹھائے رکھنا یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ ہم کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.